رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس عظیم ہستی پر ایمان لایا جائے۔ کس چیز کا ایمان؟ اس بات کی تصدیق زبان سے بھی کی جائے، دل سے بھی تصدیق کی جائے، وہ اللہ ذوالجلال کے آخری پیغمبر ہیں اور وہ سید البشر ہیں، قائد المرسلین ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انا سید ولد آدم ولا فخر، لوگوں میں پوری کائنات کا سرتاج ہوں لیکن میں فخر نہیں کرتا، کیونکہ فخر میرے مالک کو پسند نہیں ہے۔ اور اللہ ذوالجلال نے اسی بات کو قرآن مجید میں بیان کیا ہے، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری پیغمبر ہوں۔ میری اور آپ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم ایمان اس بات پہ لائیں کہ آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی آدمیت اور انسانیت میں سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع، سب سے اسما اگر کوئی ہستی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہی ہستی آخری پیغمبر ہیں، ان کے بعد کوئی نبی، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ میری اور آپ کی محبت کا یہ پہلا تقاضا کہ اس بات پر بھی ایمان لایا جائے، 1,24,000 پیغمبر اللہ کی طرف سے مبعوث کیے گئے، اور ان سب سے اقرار لیا گیا کہ جب میرے آخری پیغمبر آئیں گے تو اس وقت تمہیں اس کی بات ماننی ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کی مدد کرنی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ من الشاہدین۔ اللہ ذوالجلال نے تمام پیغمبروں سے عہد لیا، جب میرا آخری پیغمبر آ جائے تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا، تمہیں اس کی نصرت و تائید کرنی ہوگی۔ کیا تم نے اقرار کیا؟ سب نے اس بات کا اقرار کیا۔ جس کی سچی محبت ہے اسے بھی اقرار کرنا ہوگا کہ خاتم النبیین کے آ جانے کے بعد کسی کی نبوت نہیں چل سکتی۔ میری اور آپ کی سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس بات پر بھی ایمان لائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آ جانے کے بعد
آپ کی بعثت کے بعد کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی کسی اور دین کو قبول کرنے والا جب تک اللہ کے پیارے پیغمبر پر ایمان نہیں لاتا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اہل النار۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، کوئی شخص اس امت میں سے یہودی ہو یا عیسائی ہو، اگر اس کو پتہ چل گیا ہے کہ اللہ کے آخری پیغمبر دنیا میں آ چکے اور پھر اس پر ایمان نہیں لاتا، اسی حالت میں مر جاتا ہے، یہ جہنم کا ایندھن ہوگا۔ میری اور آپ کی سچی محبت اس وقت تک ثابت نہیں ہوتی جب تک ہم اس بات پر ایمان نہیں لاتے جن 3 باتوں کا آپ نے تذکرہ سنا۔ میری بات آپ سب تک پہنچ رہی ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کیجئے کس تک آواز آ رہی ہے۔ یہ ساؤنڈ سسٹم والے سے گزارش کیجئے کہ اس کو تھوڑا سا آواز اونچا کریں، یہ لوگوں کو سنانے کے لیے ہوتا ہے، اور اونچی کر دیجئے۔ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال نے اس لیے فرمایا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس روشنی پر بھی ایمان لاؤ جو اللہ ذوالجلال نے قرآن کی شکل میں اتاری ہے۔ اگر تمہارا یہ ایمان دنیا کے سامنے آئے گا اور لوگ جانیں گے کہ یہ سچا مومن ہے، اور خصوصاً اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کا فائدہ کیا ہوگا؟ دوسری جگہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیسے آئے گا؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہوگا تو کیا ملے گا؟ تمہیں دگنا اجر دیا جائے گا۔ اللہ ذوالجلال تمہیں دگنی رحمت سے نوازیں گے اور ایسی روشنی کا بندوبست فرمائیں گے، تمہاری زندگی کے ہر زاویے میں روشنی آ جائے گی۔ تمشون بھی، تمہاری سوچ میں روشنی، تمہاری فکر میں روشنی، تمہارے ارادے اور قصد و نیتوں میں روشنی، اور تمہارے اقوال میں نور اور روشنی، تمہارے اعمال میں روشنی۔ یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک تمہارا اللہ اور اس کے رسول پر سچا ایمان نہیں ہوتا۔ اور اگر تم نے اس ایمان کے تقاضے کو پورا نہ کیا، اس بات کا اعتراف، تصدیق نہ کی کہ وہ کائنات میں سب سے اعلیٰ ہیں، وہ آخری پیغمبر ہیں، اور اس کی نبوت کو تسلیم نہ کرنے والا جہنم کا ایندھن بنے گا، اگر اس ایمان کے تقاضے کو تم نے پورا نہ کیا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ
سعيرا. جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتا اس کے لیے تو ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے. تکاد تمیز من الغیظ، اس طرح کی وہ آگ ہے، قریب ہے کہ وہ پھٹ جائے. یہ آگ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کو تسلیم نہیں کیا.